یہ دلچسپ کہانی ایک اسکول ماسٹر کی ہے۔ ماسٹر ریاض پرائمری اسکول ٹیچر تھا۔ پورے گھر کے اخراجات ان کی بندھی ٹکی تنخواہ سے چلتے تھے۔ ریاض مالی پریشانیوں کی وجہ سے وقت سے پہلے گنجا ہو گیا تھا۔ اپنی مالی پریشانیوں کے بوجھ کی وجہ سے اسے بچوں کو پڑھانے میں دلچسپی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ذہنی تلخی کی وجہ سے بچوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ ایک رات ریاض کو ایک خواب آیا۔ اس خواب نے ریاض کو بے چین کر دیا۔ خواب میں اس کے ہاتھوں میں ایک سفید کبوتر ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کبوتر کے جسم کی گرمائش اور دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہے۔ کبوتر پھڑ پھڑا کر اس کے ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ریاض کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ریاض کے محلے سے ملنے والی بڑی سڑک پر ایک آستانہ عالیہ تھا۔ اس آستانے کو لمبی سفید داڑھی والے بزرگ چلاتے تھے۔ سب لوگ انہیں حضرت صاحب کہتے تھے۔ ان کے پاس آنے والے عقیدت مندوں میں عورتوں اور خاص طور پر لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا جو اپنی شادی کی عمر سے آگے نکلی جا رہی تھی۔ حضرت صاحب اگرچہ بڑی نرمی اور ہمدردی سے بات کرتے اور اکثر فقیرانہ بے نیازی کا تاثر دینے کی کوشش کرتے، مگر تھوڑا سا دانا آدمی ان کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو کے بعد ان کی باتوں کے پیچھے ایک چلاک دکاندار کو بھانپ لیتا تھا۔ ریاض صبح سویرے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آستانے پر چلا آیا۔ ریاض نے حضرت صاحب کو سلام کیا اور بتایا کہ میں ریاض ہوں اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت صاحب نے نہایت دلچسپی سے پورا خواب سنا۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے منہ سے ہلکی ہلکی ہوں کی آوازیں نکالتے رہے۔ جب ریاض پورا خواب سنا چکا تو حضرت صاحب نے آنکھیں کھولی اور آہستہ آہستہ کہنے لگے، غیب کا علم تو خدا کو ہی معلوم ہے، مگر تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا۔ آج چاند کی 13 تاریخ ہے۔ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کے لگ بھگ ہوگا۔ اب تم توبہ کرو اور معافی مانگو۔ ریاض یہ سب سن کر سر سے پیر تک لرز گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس دن شام ہونے تک پورے محلے میں ریاض کے خواب اور حضرت صاحب کی تعبیر کی خبر پھیل چکی تھی۔ لوگوں نے حساب بھی لگا لیا کہ ریاض اب صرف 18-19 دن کا مہمان ہے۔ پہلے فردن اور پھر ٹولیوں میں لوگ ریاض کے گھر آنے لگے۔ یہ لوگ اس کے مرنے سے پہلے تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ وہ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے۔ ریاض کے ذہن پر ان باتوں کا اور موت کی دہشت کا غلبہ تھا۔ وہ ان 6-7 دنوں میں بستر پر لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ کھانے کی پلیٹیں اس کے بستر کے ارد گرد انچھوئی پڑی رہتی۔ 10 روز میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ چاند کی 29 تاریخ تھی۔ اس دن ریاض کے ساتھ کام کرنے والا استاد قمر عمرہ کرنے کے بعد واپس لوٹا۔ اس نے ریاض کے خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں سنا۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ فوراً ریاض کے گھر خبر لینے کے لیے آیا۔ ریاض کے گھر میں رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ گھر کے باہر 2 بکرے بندھے ہوئے تھے۔ یہ بکرے ریاض کی موت کے بعد ان لوگوں کے کھانے کے لیے ذبح کیے جانے تھے۔ سب لوگ اب ریاض کے مرنے اور بکروں کے ذبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ قمر نے کھڑکی سے جھانکا تو ریاض چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ قمر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ریاض کا چہرہ دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا۔ اس کا چہرہ سپاٹ، آنکھیں بے نور، جسم لاغر، آواز ضعیف تھی۔ ریاض کی یہ حالت دیکھ کر قمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قمر نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور تسلی دی۔ اسے حضرت صاحب پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور کچھ سوچتا ہوا باہر آ گیا۔ چاند کی 1 تاریخ تھی۔ قمر نے 2 خوبصورت سیب لفافے میں ڈالے اور ریاض کے گھر کی طرف چل پڑا۔ قمر نے کھڑکی کا کواڑ بجایا۔ ریاض پر اس آواز کا ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ اس نے کئی مرتبہ کھڑکی کے پٹ کو پیٹا، لیکن ریاض دستور اسی حالت میں لیٹا رہا۔ قمر کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، ریاض دروازہ کھولو۔ ریاض کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی، دروازہ کھل گیا۔ ریاض نے قمر کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس میں زندگی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ قمر نے دونوں ہاتھوں سے ریاض کا منہ تھاما اور بوسہ لے لیا۔
کمر کے پیار اور ہاتھوں کی گرمائش سے ریاض کو بھرپور طور پر محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے اپنا سر کمر کے کندھے پر رکھا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ جب مطلع صاف ہوا تو کمر نے بات شروع کی، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے پاس جاؤں۔ بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے تمہاری آزمائش کو نہ صرف قبول کر لیا ہے بلکہ تمہیں ایک طویل عمر بھی عطا کر دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ریاض سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بزرگ نے حکم دیا ہے کہ تم یہ دونوں سیب کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کر دے گا اور تم نہ صرف اپنے بچوں بلکہ ان کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھو گے۔ ریاض کی آنکھوں میں زندگی کا ننھا سا دیا ٹمٹمانے لگا، مگر وہ بدستور کمر کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کمر نے اسے یقین دلانے کے لیے کہا کہ میں اللہ کے نبی کی اولاد ہوں، میں سید ہوں۔ ریاض سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمر نے دونوں سیب کاٹے اور چھوٹی چھوٹی پھانکیں ریاض کو کھلانے لگا۔ ریاض میں زندگی کی رمق پیدا ہونے لگی۔ اگلی صبح پورے شہر میں ریاض کو ملنے والی نئی بشارت کا چرچا تھا۔ بہت سے لوگ کمر کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ دریافت کرنا چاہتے تھے کیا واقعی اس کو خواب میں ملنے والی بشارت سچ ہے۔ اب ریاض کو نئی زندگی ملنے کی وجہ سے لوگوں کا جوش اور تجسس ختم ہو گیا۔ وہ مایوس دکھائی دینے لگے۔ مایوسی کی وجہ بکروں کا ذبح نہ ہونا تھا، اب انہیں کسی اور شکار کا طویل انتظار کرنا تھا۔ گھر کے بیل ریاض اپنی بیوی اور بچوں اور 2 بکروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ریاض کے نہ مرنے کی وجہ سے یہ دونوں بکرے ذبح ہونے سے بچ گئے تھے، اب انہیں کمر کی نظر کیا جا رہا تھا۔